آج انشاءاللہ ہم ایسی شخصیت کے بارے میں سنیں گے جو یہ فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، یہ کہنے سے صحابہ کرام کو جنگ میں فتح و نصرت حاصل ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جسے دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے، جن کے ذریعے دین اسلام کو بہت زیادہ ترقی ملی۔ میری مراد جو ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شہزاد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے یہ عرض کروں گا، شہزاد بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے کا کوئی واقعہ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ، یہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ صحابہ کرام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے الحمدللہ۔ اور اسلام لانے سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا اور بعد میں کیا ہوا؟ کفار قریش نے جب میٹنگ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کیا جائے، تو اس کی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی۔ اور پھر جب آپ گھوڑے پہ سوار ہو کر ننگی تلوار لے کر نکلے تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ عمر، آج یہ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، کیا ارادے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آج معاذ اللہ استغفر اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ ان کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ کہا کیا مقصد؟ تو کہا کہ تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ جب آپ گھر پہ گئے، جب دستک دی تو آپ کے بہن اور بہنائی قرآن پڑھ رہے تھے، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز سنی حضرت عمر کی تو دروازے کی اوٹ میں چھپ گئے۔ دروازہ کھولا تو حضرت عمر داخل ہوئے، پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، خیر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو دونوں کو مارا، اور بہن کو بھی جب مارا اور خون نکلنے لگا تو بہن نے بھی، ظاہر بات ہے حضرت عمر کی بہن تھی، وہ بھی بہادر تھی، ان کی بہن بھی بڑی بہادر تھی۔ خون نکلنے لگا تو کہا کہ مجھے بتاؤ کیا کلام پڑھ رہے، مجھے دکھاؤ۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا پاکیزہ کلام ہے، تو آپ پہلے غسل کریں، پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب آپ کو قرآن دکھایا گیا، پھر پڑھا گیا، جب قرآن کی آیتیں جس طرح پڑھی جا رہی تھی ویسے آہستہ آہستہ بتدریج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ چنانچہ جب آپ نے وہ سنا اور پھر سن کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف روانہ ہوئے، تو جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہاں پر الحمدللہ آپ کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت حمزہ سے کہ عمر آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر کسی ناپاک ارادے سے آ رہے ہیں تو میں ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اور اگر نیک نیتی سے آ رہے ہیں تو لبیک۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ عمر آ رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کہا کہ عمر کو آنے دو۔ جب عمر اندر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور بھرے چہرے کو دیکھا اور الحمدللہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور اس سے چند دن قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب یا پھر عمر بن حشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان اسلام لے آئیں تاکہ اسلام کو غلبہ مل سکے۔ چنانچہ یہاں پر علماء کرام ایک بہت ہی پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عمر بن خطاب کہا تھا، پھر عمر بن حشام کہا تھا۔ عمر بن حشام جو کہ ابو جہل، اور عمر بن خطاب جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو الحمدللہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا مستجاب ہوئی، یعنی کہ قبول ہوئی، اور جب یہ اسلام لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح دین کے لیے خدمت کی، شب و روز خدمت کی، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔